پیارے بچوں، السلام علیکم۔ اسلامک ٹیلز یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کو سناؤں گی سچی کہانی کہ دنیا کا سب سے پہلا قتل کس نے کیا اور کیوں کیا۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کائنات میں پہلا گناہ جو تھا وہ کس نے کیا تھا؟ ابلیس نے کیا تھا، یعنی کہ تکبر اور غرور کیا تھا، جس سے وہ عزازیل سے ابلیس بنا دیا گیا۔ لیکن وہ جو گناہ تھا وہ کسی انسان نے نہیں کیا تھا، بلکہ وہ گناہ ایک جن نے کیا تھا، جو کہ شیطان مردود نے کیا، اور وہ شیطان مردود بن گیا اس گناہ کے بعد۔ اس سے پہلے وہ عزازیل تھا اور اس کے بعد وہ ابلیس بن گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کا دوسرے بیٹے کو قتل ہے، یعنی کہ دنیا کا سب سے پہلا گناہ کیا ہے کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا۔ تو حضرت حوا جو تھی ان کے بطن سے اولاد پیدا ہوئی، تب اولاد پیدا ہوتی تھی وہ جڑواں پیدا ہوتی تھی، ان کے دو جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ تو ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے اور دوسری بار پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ ایک دوسرے کا نکاح کر دیا جاتا تھا، اور ان جڑواں لڑکے اور لڑکی کا آپس میں نکاح حرام تھا، جو اکٹھے پیدا ہوتے تھے، جو ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں دو بیٹے، جن میں ایک کا نام حابیل اور دوسرے کا نام قابیل تھا۔ ایک قابیل جو تھا اس کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام اکلیمہ تھا، اور جبکہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام لیودا تھا۔ حضرت آدم کی شریعت کے مطابق اکلیمہ قابیل کی بہن تھی اور لیودا حابیل کی بہن تھی، اور دستور کے مطابق حابیل کا نکاح اکلیمہ سے اور قابیل کا نکاح لیودا سے ہونا تھا۔ جبکہ اکلیمہ جب جوان ہوئی تو وہ بہت ہی حسین و جمیل تھی اور اس کے حسن و جمال میں اضافہ ہو گیا، اور جبکہ جو اکلیمہ تھی وہ اس سے شکل و صورت میں تھوڑی کم تھی۔ تو قابیل کے دل میں شیطان نے شر پیدا کر دیا، اور اس نے یہ خواہش کی کہ وہ اکلیمہ ہی سے نکاح کرے گا، کہ حالانکہ قابیل جو ہے شریعت سے واقف تھا، پھر بھی وہ اپنی ہٹ درمی پہ قائم رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانا۔ آخر کار یہ فیصلہ نکالا کہ دونوں کو اللہ کی راہ میں قربانی کا حکم دیا، اور فرمایا جو بھی اکلیمہ کا حقیقی حقدار ہوگا اس کی قربانی قبول اللہ تعالیٰ فرما لیں گے۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی یہ نشانی ہوتی تھی کہ اس کو آگ جو ہے وہ جلا دیتی تھی، اور جس کی قبول نہیں ہوتی تھی اس کو آگ نہیں کھاتی تھی۔ اگلی صبح حابیل اپنے بہترین مویشیوں کو اپنے ساتھ لے آیا اور سب سے اعلیٰ بھیڑ کو اٹھایا۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور اس میں سے اناج اٹھا لایا جو گھٹیا قسم کی تھی۔ اس نے سوچا اگر میری قربانی قبول ہو گئی تو اس اناج نے جل جانا ہے، اس لیے اچھی فصل کو برباد کرنے کا کیا فائدہ، اس لیے ناقص اناج لے کر گیا۔ جبکہ حابیل ایک نیک سیرت اور خدا ترس انسان تھا، اس نے نیک نیتی کے ساتھ اپنی بہترین مویشیوں کو پیش کر دیا، اور دونوں نے اپنی اپنی قربانی پہاڑ پر رکھ دی، اور آگ نے حابیل کی قربانی کو جلا ڈالا، اور جبکہ حابیل کا اناج جو ہے اسی طرح پڑا رہا۔ اس سے اندازہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ حابیل کی قربانی سے خوش تھا، جبکہ قابیل کی قربانی سے ناخوش تھا۔ یہ کر قابیل غصے میں آ گیا اور انتقام میں اعلان کر دیا کہ وہ حابیل کو جان سے مار دے گا۔ اس کے جواب میں حابیل نے اس سے کہا اگر تمہاری اس قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے، بلکہ تمہیں تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ پرہیزگاری کی راہ اختیار کرتے، اس صورت میں شاید کہ تمہاری قربانی قبول ہو جاتی۔ اگر تم مجھے مارنے پر تلے ہو تو میرا کوئی بھی ایسا ارادہ نہیں ہے، بہرحال میں اس معاملے میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اسے بہت بڑا ظلم سمجھتا ہوں۔ قابیل حسد کی آگ میں جل رہا تھا، اس پر اس کی کسی بات کا اثر نہ ہوا تو قابیل وہاں سے چلا گیا۔ وہ حابیل کو مارنے کی تدبیر کرنے لگا۔ شیطان جو کہ ابتدائی سے انسان کا دشمن ہے، اس نے قابیل کو قتل کرنے کی راہ دکھائی۔ اس نے ایک پرندے کو پکڑا اور اس کا سر پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر سے کچل ڈالا۔ قابیل کو معلوم ہو گیا کہ قتل کس طرح کرنا ہے۔ حابیل چونکہ بکریاں چراتا تھا، ایک دن وہ درخت کے سائے تلے آرام کر رہا تھا، تو قابیل اس وقت بڑی بے رحمی سے اس کا قتل کر ڈالا۔
جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اس کی عقل زائل ہو گئی، سوچنے سمجھنے کی سب صلاحیتیں ختم ہو گئیں۔ اب وہ بڑا پریشان ہوا کہ اس لاش کا کیا کرے۔ لاش کو چھپانے کی کوئی بھی طریقہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پریشان تھا کہ کرے تو کیا کرے۔ تب اللہ تعالیٰ نے 2 کووں کو بھیجا۔ قابیل ان کووں کو دیکھ رہا تھا۔ ان کووں میں سے ایک کوے نے دوسرے کو مار ڈالا اور زمین کھود کر اس کو ڈالا اور اوپر سے مٹی ڈال دی۔ پھر قابیل کو بھی بات سمجھ میں آ گئی اور اس نے لاش کے ساتھ ایسا ہی کیا اور ندامت محسوس کرنے لگا کہ افسوس کہ میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا۔ اس طرح اس نے اپنے بھائی کو زمین میں دفن کر دیا۔ جب قابیل حابیل کو قتل کر چکا تو اس سے پہلے اس کا رنگ سفید تھا، اس کے بعد اس پر پھٹکار پڑی اور اس کا رنگ سارا جسم سیاہ ہو گیا۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ گئے ہوئے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ سے تشریف لائے اور حابیل کو نہ پایا تو انہوں نے اسے بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ لوگوں سے پوچھنے لگے تو لوگوں نے جواب دیا حابیل کچھ دنوں سے غائب ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے صدمے میں کھانا پینا اور سونا سب ترک کر دیا اور ہر وقت حابیل کے میں غمگین رہنے لگے۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب حابیل کا قتل ہوا تو 7 دن تک زمین میں زلزلہ رہا اور قابیل جو بہت خوبصورت تھا اور اس کا چہرہ جو ہے قتل کے بعد بہت بدصورت اور سیاہ ہو گیا۔ آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں پر ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا حابیل کی قربانی کو آگ اس لیے کھا گئی کیونکہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی آگ کی پوجا کر۔ قابیل پہلا وہ شخص تھا جس نے آگ کی پوجا کی اور پہلا ہی وہ شخص تھا جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور ناحق قتل کیا، اور توریت میں بھی اس واقعے کا ذکر موجود ہے۔ قابیل کا انجام یہ ہوا کہ وہ آگ کی پوجا کرتے کرتے اپنے ہی بیٹے کے ہاتھوں مارا گیا اور کفر اور شرک کی حالت میں اس کی موت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو بیٹا عطا کیا وہ اندھا تھا، اس کو کچھ نظر نہیں آتا تھا، تو جب وہ آگ کی پوجا کر رہا تھا تو اس کا بیٹا آیا اور اس نے وہ آگ زیادہ پھیلا دی جس کی وجہ سے اس کا باپ یعنی کہ قابیل کفر کی حالت میں ہی دنیا سے چلا گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زمین میں قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا اس کے عذاب کا ایک حصہ اور بوجھ گناہ قابیل پر بھی ہوتا ہے کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور اس کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے۔ کوئی بھی ایسا کام نہ کیا جائے جو اللہ کی نافرمانی کا باعث ہو۔ اپنے آپ کو کفر، شرک اور تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے بچانا چاہیے۔ جیسے کہ پچھلی کہانی میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ شیطان ہمیں 4 راستوں سے آ کر گمراہ کرے گا، آگے، پیچھے، دائیں بائیں، لیکن وہ 2 راستے چھوڑ چکا تھا یعنی کہ اوپر اور نیچے کا راستہ۔ ہمیں اپنے آپ کو شیطان سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعا مانگنی ہے اور سجدہ جو ہے اس کو نہیں چھوڑنا، 5 وقت نماز کی پابندی کرنی ہے اور شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی ہے۔ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ آج کی ہماری کہانی ختم ہوئی، اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔